सन 2018 میں جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے تو اس کا سب سے بنیادی مقصد برآمدات کو فروغ دینا اور درآمدات میں کمی لانا ہے تاکہ ادائیگیوں کے توازن کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔ ظاہر ہے پاکستان سب سے زیادہ ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کرتا ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی کاٹن جننگ اور دھاگا سازی کے شعبے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ گو کہ پاکستان کاٹن اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پر انحصار کرتا ہے، تاہم رواں سال ہم کپاس کا پیداواری ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس حوالے سے اعداد و شمار ٹیکسٹائل انڈسٹری مالکان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ سن 2015 سے لے کر سن 2020 تک کپاس کی مقامی پیداوار 35% کم ہو چکی ہے۔ سن 2015 میں پاکستان 14 ملین یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ گانٹھیں یعنی بیلز کپاس پیدا کر رہا تھا، جو سن 2020 میں کم ہو کر محض 9 ملین گانٹھیں رہ گئی ہیں۔ یوں تو حکومت ہر سال زرعی شعبے میں بڑے بڑے اہداف مقرر کرتی ہے اور انہیں حاصل کرنے کے بلند و بانگ دعوے بھی کرتی ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ان سوویت طرز کے میکرو اکنامک اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اعداد و شمار کا ہیر پھیر جاری ہے۔ سوال محض یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس حوالے سے کامیابی ملے گی؟ پروفٹ اردو کے سٹاف رپورٹر حسن نقوی نے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال حقیقی مسئلہ یہ نہیں کہ کپاس کی پیداوار یا برآمدات میں کمی ہو رہی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ اہداف پورے نہیں ہو رہے۔ حال ہی میں منظور کردہ ٹیکسٹائل پالیسی برائے سن 2020-25 میں رواں عشرے کے اختتام تک کے لیے پاکستان کی برآمدات کے حوالے سے حکمت عملی واضح کی گئی ہے۔ پالیسی کے تحت پاکستان نے سن 2025 تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا ہدف 25.3 ارب ڈالر مقرر کیا ہے۔ اگر یہ ہدف کامیابی سے حاصل ہو گیا تو سن 2030 تک ٹیکسٹائل برآمدات کو 50 ارب ڈالر تک لے جایا جائے گا، لیکن مسئلہ انہی لمبے چوڑے اہداف میں ہی ہے۔ پاکستان گزشتہ سال سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا ہدف پورا نہیں کر پا رہا۔ سن 2019 میں کپاس کا پیداواری ہدف 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ بیلز رکھا گیا، لیکن پیداوار محض 10.2 ملین بیلز رہی۔ اس پر بھی ستم یہ ہوا کہ گزشتہ سیزن کے اختتام پر خراب موسمی صورتحال نے کپاس کی پیداوار کو متاثر کیا اور مجموعی پیداوار 8 ملین یعنی 80 لاکھ بیلز رہی۔ ملک میں کپاس کن طریقوں پر کاشت کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، تحقیق کی کمی، کپاس کے زیر کاشت رقبے پر دیگر منافع بخش فصلات کی کاشت سبھی ایسے عوامل ہیں جو کپاس کی مجموعی پیداوار میں کمی کا موجب بن رہے ہیں۔ زیادہ اور اعلیٰ معیار کی کپاس پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زراعت کے جدید طریقے اپنائے جائیں۔ گزشتہ کچھ سالوں کے اعداد و شمار اور حال ہی میں پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ڈیٹا کا جائزہ لیا جائے تو یہ تشویشناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ آئندہ سالوں میں بھی کپاس کے زیر کاشت رقبے میں کمی کا عمل جاری رہے گا، کیونکہ کسان دیگر منافع بخش فصلوں کی جانب متوجہ ہو چکا ہے، اور اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانے کے لیے کپاس باہر سے درآمد کرنا پڑے گی۔ یہ حقیقی مسئلہ ہے۔ آپ جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی استعمال کر لیں یا تحقیق کا دائرہ بڑھا لیں، لیکن اگر زیر کاشت رقبہ ہی گھٹتا رہا تو کپاس کی پیداوار بھی کم ہوگی، جس کا نتیجہ ٹیکسٹائل برآمدات کی کمی کی صورت میں نکلے گا۔ پروفٹ کو دستیاب کچھ خفیہ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سن 2011 سے لے کر کپاس کے زیر کاشت رقبہ اور نتیجتاً پیداوار میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ سن 2011 میں زیر کاشت رقبہ 2.8 ملین ہیکٹرز تھا، جو سن 2020 میں کم ہو کر 2.48 ملین ہیکٹر رہ گیا ہے۔